میں سب سے پہلے کہتا ہوں 2 باتیں. کردار کی حیثیت سے عورتوں میں جو سب سے بڑا رول ہو سکتا ہے آج بھی اگر اختیار کریں تو یاد رکھیے ہمارا معاشرے کے اندر بہت بڑی تبدیلی ہوگی. وہ تبدیلی اس طرح کہ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیے اور اپنے تھوڑے سے آرام کے لیے ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا کے اپنے اپنے کاموں میں مصروف نہ ہونا. جس بچے کو شروع میں ابتدائی ایام ہی میں موبائل کی لت پڑ جاتی ہے، میں تو کہتا ہوں یہ نشے سے زیادہ خطرناک ترین لت ہے جس سے نکالنے کے لیے بعد میں تم کوششیں کر لو تو بچہ کھیل کے لیے خودکشی کر لے گا لیکن بات نہیں مانے گا. یہ واقعات ہو چکے ہیں واقعتاً دنیا کے اندر. ہاں، کسی ماں نے کیا ہے زبردستی فون لے لیا اور کہا کہ نہیں دوں گی تو ماں کے اوپر چڑھ دوڑا، ماں کو مار دیا، ماں کو گالیاں دینے لگا، یہاں تک کہ کیا ہے خود کو مار لیا. ابھی قریب میں بہت زیادہ مشہور ہوا تھا واٹس ایپ کے اندر، 6 گھنٹے لگاتار پب جی کھیلا اور ہارٹ اٹیک سے مر گیا. کہیں آندھرا کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا. 6 گھنٹے پوری رات لگاتار کھیلتا رہا پب جی. یہ کیا بلا ہے پتہ نہیں، لیکن ایسا نشہ ہے کہ اچھے اچھے نشے والے چھوڑ دیں گے لیکن یہ کہ پب جی کھیلنے والے نہیں چھوڑیں گے. تو یاد رکھو اس چیز کو جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی بربادی ہے. انقلابی حیثیت سے آپ کو کوئی کام کرنا ہے، خاص کر خواتین کو. مرد حضرات تو گھر میں نہیں ہوتے، اپنے اپنے جاب کے اعتبار سے مصروف ہوتے ہیں، صبح نکلے تو شام آتے ہیں. پورا وقت گزارنا بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ، اور ماں بھی یہی چاہے کہ میرے سے دور ہو جائے اور جیسے اس کی مرضی ہے وہ وقت گزارے، جیسے میری مرضی ہے میں وقت گزاروں. تو یاد رکھیے وہ والہانہ پن جو ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتا ہے بچوں کو نہ ملتا ہے تو بچے بگڑ جاتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے خواتین کا دوسرا سب سے بڑا کردار معاشرے کو بنانے کے اعتبار سے تعلیم ہے. ہمارا اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیے، حفاظ لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں گے، علماء لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں گے، سب مرد حضرات کے اندر. لیکن جبکہ بڑی ہوئی تعداد خواتین کی ہے تو جتنے حفاظ ہیں، جتنے علماء ہیں، اس سے بڑھ کر خواتین میں ہونا چاہیے علم، حافظہ اور عالمہ. لیکن تعداد کے اعتبار سے 1/10 بھی نہیں آئے گا. 1/10 بھی اگر تناسب آپ قائم رکھیں تو آپ کو مرد میں جتنے حفاظ اور علماء ملیں گے خواتین میں نہیں ہونے کے برابر ہیں. اور اسی لا علمی کے پاداش میں وہ ایسی اولاد تیار ہوتی ہے نہ جس کو کوئی فکر ہے، نہ تعلیم ہے، نہ تمدن ہے، نہ معاشرت ہے، نہ کوئی اور چیز. چائے خانوں میں جب بڑے ہوتے نوجوان، میرا دل کیا ہے ڈر سے پھٹتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک جگہ سگریٹ ساتھ میں کیا ہے موبائل، اینڈرائیڈ، اسمارٹ فون پہ کوئی نیا پکچر کا گانا، پاپ میوزک، ساتھ میں کیا ہے ہیڈ فون لگایا ہوا، پوری دھن کے ساتھ دونوں کانوں کو اس حد تک ڈال کے پیوست کر لیا ہے کہ اگر لاری کا ہارن بجے بھی تو پتا نہیں ہوگا، جب اس کے میت پہ گزر گیا تب پتا ہوگا اسے پیچھے لاری تھی. اس حد تک اپنے کانوں میں ڈال کے ٹھونس لیتا ہے. اوپر سے کیا ہے سگریٹ کے کش، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھ میں میں نے خود یہ منظر دیکھا کہ ایک ہاتھ میں سگریٹ، ایک طرف چائے کی پیالی گرم گرم رکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں کیا ہے اینڈرائیڈ فون ہے اور اسمارٹ فون ہے اور وہ لگایا ہوا ہے، اس کے اندر ہیڈ سیٹ اور اپنے کانوں میں پیوست ہے اور دھن اتنی تیز ہے کہ بازو بیٹھے ہوئے کو بھی وہ ہیڈ سیٹ کے اندر سے آواز بج رہی ہے. اور ایک چائے کی کیا ہے ایک پیالی سے ایک گھونٹ لیتا ہے اور ساتھ میں ایک سگریٹ کا کش لیتا ہے، پھر ہاتھ میں ایک گانا بدلتا ہے. ادھر یہ گرمی ادھر وہ گرمی، اوپر سے جذبات کی گرمی، تو انسان جی پائے گا؟ نوجوان ہمارا سرمایہ ہے، نوجوان ہمارا کیپٹل ہے. لیکن آج نوجوان کس حد تک کھوکھلے ہو چکے ہیں پتہ ہے؟ پہلے زمانے میں خطرہ ہوتا تھا کہ 40 سال بعد اٹیک آئے. بعض سائنسدانوں نے تو یہاں تک، بعض اطباء نے تو یہاں تک تھا کہ 45 کے بعد کیا ہے خطرات محسوس ہوتے ہیں، اور 50 کے بعد 90% ہوتا ہے، 60 کے بعد 95-99% اٹیک کا احتمال ہوتا ہے.
لیکن آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے مسلمانوں، جان لو اچھی طرح، 18 سے لے کر 25 تک کی عمر کے سب سے زیادہ اٹیک ہوتے ہیں دنیا میں آج۔ 18 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر کے اندر سب سے زیادہ اٹیک ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ اٹیک ہونے کا احتمال ہے غذا ایسی، بگاڑ ایسا، تمدن ایسا کہ انسانی طبیعت کے اندر جو چیز منفی ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ اس حالت میں سب سے زیادہ یا تو جذبات سے مرتا ہے یا تو کیا ہے مایوس ہو کے مرتا ہے۔ خودکشیوں کی تعداد جہاں سب سے زیادہ آرام دہ ممالک ہیں ترقی یافتہ، وہاں اتنی ہی زیادہ کیا ہیں خودکشیاں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اندر کا دل جس کے اندر رب الہی کی محبت ہونی چاہیے تھی، وہاں دنیا کی محبت اور غلاظت نے اتنا گھر گھر لیا کہ یاد رکھو اسے چین نصیب نہیں ہو رہا ہے باوجود ننگی فلمیں دیکھنے کی۔ اور کیا ہے، اور کیا ہے، اور کیا ہے، اور کیا ہے؟ اس حد تک معاملہ برباد ہو چکا ہے نوجوانوں کا کہ غلاظت نہ رہی، حرام کاری نہ رہی، حتیٰ کہ دن نہیں رات بھر آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ جیو کی 3 GB جو پر ڈے فری آ رہی ہو اس کو میں کیسے استعمال کر کے ختم کروں، اس کی دھن یہ ہوتی ہے۔ نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، عبادت کروں، یہ دھن نہیں ہوتی ہے۔ اس کی دھن یہ ہوتی ہے کہ یہ 3 GB جو فری دے رہا ہے نا، اس کو 24 آورز کے اندر کیسے ختم کروں۔ بکواس سے بکواس تر، حرام کاری سے حرام کاری تمہیں ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں دنیا سوار ہے کہ ہم کیسے ان 3 GB کو پر ڈے کے اندر ختم کر دیں۔ اس حیثیت سے غلاظت پر غلاظت دیکھتے ہوئے اس کا دل کبھی بھی دھڑکتا بھی نہیں، گناہ کے اندر ایک بے چینی جو ہوتی ہے وہ تک نہیں ہوتی، حتیٰ کہ عادی اس وقت تک کہ 3 4 بجے تک وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، عین نماز فجر کے وقت نیند آتی ہے تو 12 گھنٹے کو اٹھتا ہے۔ حیدرآباد کے ماحول کو خود دیکھ لو، ہمارے چائے خانے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ میں تو دیکھ کے حیران ہوں، چنئی میں کیا ہے 12 بجے کے بعد آپ کوئی چائے خانہ نہیں دیکھ سکتے پوری چنئی کے اندر۔ یہاں تو کیا ہے ٹاپسٹ 2 گھنٹے کو چائے پینے کے لیے آتے ہیں، اور مشہور ترین چائے خانے جہاں 3 تک ملتی ہے، 4 تک کھانا ملتا ہے۔ 4 تک کھانا ملتا ہے تو پھر بندہ کب سوئے گا کھا کر؟ یہ پورا نظام جو بگڑا ہوا ہے، اس نظام کے ذمہ دار کون ہے؟ سب سے اہم درسگاہ کون سی ہے؟ یاد رکھیے یہ دراصل وہی ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار خیر خواہی کی نیت سے کہا کہ استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا، کہ دیکھو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کو بڑی اہمیت